السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 70 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتابیوں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ کتابیوں سے مراد یہود و نصارہ۔ اہل کتاب سے فرمایا گیا کہ اے کتابیوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود اپنی کتابوں توریت اور انجیل سے پڑھ کر قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے گواہ ہو، یعنی یہ توریت اور انجیل میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن بھی حق ہے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حق ہیں، یہ خود اس بات کے گواہ ہیں۔ اور تمہاری کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہیں اور ان کا دین سچا دین ہے، اس کے باوجود انکار کرتے ہیں، تو یہ انکار اور زیادہ سخت ہوا۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے کتابیوں حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ کتابیوں کا طریقہ تھا، خاص طور پر یہود و نصارہ کے جو عالم ہوتے تھے، آسمانی کتابوں کے عالم، وہ یہ کرتے تھے کہ توریت اور انجیل آسمانی کتابوں میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں داخل کر دیتے تھے اپنی مرضی کے مطابق، جو ان کو آسان لگتا تھا وہ رہنے دیتے تھے، جو مشکل لگتا تھا اس کو تبدیل کر دیتے تھے، اور اپنی مرضی سے اس میں کچھ کا کچھ ملا دیتے تھے، اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ پورا کا پورا کلام الہی ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے بھی بہت ساری باتیں اس میں شامل کر لی تھی، تو اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ کتابیوں اپنی کتابوں میں تحریف اور تبدیل کر کے حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا دو، کیونکہ جو واقعی کلام الہی ہے وہ حق ہے، اور جو انہوں نے اپنی طرف سے اس میں شامل کر دیا اپنی مرضی کے مطابق وہ باطل ہے، تو یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا ہو گیا۔ اور یہ فرمایا کہ تم حق کو کیوں چھپاتے ہو، اور یہ حق کو چھپاتے تھے اپنے مفادات کے لیے، اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، تاکہ ان کو تحفے تحائف ملتے رہیں، اپنی قوم کی طرف سے، اپنے ماتحتوں کی طرف سے نذرانے ملتے رہیں، روپیہ پیسہ ملتا رہے، اور ان کی سرداری قائم رہے، لوگ ان کو سردار مانیں۔ اس وجہ سے کہ حق کو چھپاتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر یہ بیان کر دیتے تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاتے، ان کی سرداری بھی چلی جاتی، اور وہ نذرانے، ہدیے اور تحفے تحائف بھی بند ہو جاتے۔ تو دنیا کی لالچ میں یہ لوگ ایسا کرتے تھے، اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہوا، اور ذاتی مفادات کے لیے یعنی خود کے فائدوں کے لیے حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی حق ہیں اور تم غلطی پر ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، شام کو اس کا انکار کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ یہ یہودیوں نے ایک بہت بڑی سازش رچی تھی مسلمانوں کو مرتد بنانے کی۔ یہودی اسلام کی مخالفت میں رات دن نئی نئی سازشیں کرتے ہی رہتے تھے۔ خیبر کے 12 یہودی علماء نے آپس میں
مشورہ کر کے یہ سازش تیار کی کہ ان کی ایک جماعت صبح کے وقت اسلام لے آئے اور شام کو مرتد ہو جائے اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تو ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہیں جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے، تاکہ اس حرکت سے مسلمانوں کو اپنے دین میں شبہ پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے اور وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ یہ 12 یہودی علماء تھے، ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی تھی اور منصوبہ بندی کی تھی کہ صبح کو ہم مسلمان ہو جائیں گے، یعنی ڈھونگ رچیں گے، ناٹک کریں گے مسلمان ہونے کا، ہم مسلمان ہو گئے اور شام کو ہم اسلام کا انکار کر دیں گے، شام کو منکر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، اسلام سے پھر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری کتابوں میں تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نبی ہونے کا اور اس طرح کی کوئی بات ان کی صفت اور اس کے تعلق سے، یعنی جھوٹ جھوٹ بول دیں گے، جبکہ ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کا، خاتم النبیین ہونے کا ذکر موجود تھا۔ تو یہ سازش کرتے تھے اس طریقے سے مسلمانوں کو بہکانے کی۔ اور پھر کیا ہوتا، ان لوگوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ یہودیوں کے اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، یہ مرتد ہو گئے، یعنی اسلام لانے کے بعد پھر گئے تو یقیناً کچھ ایسی بات ہوگی اسلام کے اندر معاذ اللہ کچھ کمی ہوگی، اسی لیے تو پھر گئے۔ ان لوگوں نے اپنے مطابق یہ سوچا ہوا تھا، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ صحابہ کرام تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن کی آیتوں کا بھی نزول ہو رہا تھا، وحی الہی کا بھی نزول ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ سازش کی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی اور مرتد بنانے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اور اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے راز کو فاش کر دیا اور ان کی جو سازش تھی وہ ناکام ہو گئی، اور یہ ان کا جو مکر تھا، ان کی جو مکاری تھی وہ نہیں چل سکی، اور مسلمان پہلے ہی سے خبردار ہو گئے، کیونکہ آیت کریمہ کی وجہ سے مسلمانوں کو پہلے ہی سے پتہ چل گیا تھا کہ یہودی علماء ایسی سازش کر رہے ہیں تو ان کی باتوں میں آنا ہی نہیں ہے، ان کی بات کو سننا ہی نہیں۔ اس بات سے باخبر رہنا چاہیے، مسلمانوں نے یہ آپس میں طے کر لیا کہ کافروں کی طرف سے سازشوں کا سلسلہ یہ پہلے بھی چلتا تھا اور اب بھی، تو ہمیں آپ کو بھی اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ یہ کافر ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ پہلے بھی ان کا یہی کام تھا اور اب بھی ان کا یہی کام ہے اور آگے بھی ان کا یہ کام جاری رہے گا، وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے زمانے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ایسی سازشیں آئے دن ہوتی رہتی ہیں اور پکڑی بھی جاتی ہیں، سازشیں ہوتی بھی ہیں اور پکڑی بھی جاتی ہیں، کہ جھوٹی فلمیں بناتے ہیں اسلام کے خلاف، جس میں اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور جھوٹی فلمیں بنا کر اس میں جھوٹ باتیں شامل کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے پردے کے تعلق سے کچھ دن پہلے ایک فلم بنائی گئی تھی، حلالے کے تعلق سے ایک فلم بنائی گئی تھی، یہ سب کچھ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے یہ ساری سازشیں یہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ فلموں کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، تو اور مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، حالانکہ مسلمان کا تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے، ہمارا فلموں سے کوئی لینا دینا نہیں، ناجائز و حرام ہے۔ تو دیکھیے کہ فلمیں کس طریقے سے فلموں کے ذریعے سے وہ اسلام کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی فلموں میں وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور جھوٹی رپورٹوں کے ذریعے، میڈیا تو پورا ان کے ہاتھ میں ہے، اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کیسی رپورٹیں آتی، کیسی خبریں آتی ہیں میڈیا کے اندر، وہ آپ جانتے ہیں، اور جھوٹی تصویروں کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جا رہا ہے، یعنی اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت کفار میڈیا کو اس مقصد کے لیے بطور خاص استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے، آگاہ ہو جانا چاہیے، اور ہمیں آپ کو اسلام کا دفاع کرنا چاہیے، ڈیفینس کرنا چاہیے، کہ اس طرح کی جو بھی باتیں سامنے آئے تو ان کا جواب دینا چاہیے اور ان کا رد کرنا چاہیے، اور جو صحیح بات ہے وہ لوگوں تک پہنچانی چاہیے، اور کوئی ایسا ذریعہ استعمال کیا جائے کہ جس کے واسطے سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچ سکے۔ تو یہ ابھی جو بڑا فتنے کا دور ہے، فتنے کا زمانہ ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں ہمیں بھی کرنی پڑے گی، یعنی جواب دینے کے لیے کبھی ذرائع ابلاغ کا بھی استعمال کرنا پڑے گا، ضرورت پڑی، حاجت پڑی
تو ہمیں بھی چینل پر آنا پڑے گا، ہمیں بھی اس طرح جو ہے کہ کوئی چیز یوٹیوب چینل ہے یا کوئی اس طرح کا ہمیں بنانا پڑے گا تاکہ ہم اسلام کی اس طرح سے بھی خدمت کر سکیں، جو اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں اس کے وہ جوابات ہم دے سکیں۔ اب دیکھیں آپس میں، اور یہ کیا باتیں کرتے تھے، یہ دیکھیں یہودی کس طرح کی سازشیں کرتے تھے، اور آج جو ہمارے برادران وطن جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے اور یہودیوں کے آپس میں کس طرح سے دیکھیں خیالات ملتے تھے، اور ان کے معاملات بھی ایک دوسرے سے کتنے ملتے جلتے تھے، وہی سارے معاملات ہیں بھی ان کے بھی۔ تو کیا فرمایا آنے والی آیت کریمہ میں، آیت نمبر 73 میں، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مزید آپس میں ان لوگوں نے کہا، یعنی اہل کتاب نے، یہودیوں نے، کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو، یعنی صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا، یعنی یہودی ہو، یعنی یہودی کی ہی بات مانو، مسلمانوں کی باتیں نہ مانو، ان کا یقین نہ کرو۔ یہ بھی آج کل اسی طرح ہو رہا ہے یہاں جو ہمارے ملک میں جو غیر مسلم ہے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، جو اسلام ہے، جو طریقہ اسلام کا ہے وہی سچا طریقہ ہے۔ اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یعنی جو فضیلت تم کو دی گئی ہے کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، اس بات کا یقین مت کرو۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ڈھکوسلا دیتے تھے یہودی، اور یہودی علماء اپنی عوام کو یہ گمراہ کرتے تھے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارا ہے، سب سے زیادہ فضیلت ہمیں حاصل ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ بات جو تھی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اسی میں اس بات کو بھی ماننا پایا جا رہا تھا کہ مسلمان ہی ساری دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل رسول ہیں، تو آپ کی امت سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی امت ہے، تو اگر یہ لوگ قبول کر لیتے تو پھر ان کی فضیلت چلی جاتی، اور پھر یہ دنیا میں سب سے افضل کیسے رہ جاتے، جبکہ یہ بھول رہے تھے، جبکہ یہ غلطی پر تھے کہ اگر یہ خود مسلمان ہو جاتے تو یہ خود بھی تو اس فضیلت والی امت میں شامل ہو جاتے۔ یہ نہیں سوچا بے وقوفوں نے، اور خود اپنی ہی باتیں اور اس طرح کی گمراہ کرنے والی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے کہ یہ بھی اس بات کا بھی یقین مت کرو کہ تمہارے مثل کسی اور کو مل سکتا ہے، یعنی تمہاری طرح کا مرتبہ مقام کسی اور کو مل سکتا ہے، اس بات کا بھی یقین نہ کرو، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے، اس بات کا بھی یقین مت کرو۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں تم ہی غالب رہو گے، تمہاری ہی جیت ہوگی، اسی بات کا یقین رکھو، اور کوئی دوسرا تم پر غالب آ جائے گا اس بات کا یقین مت کرو۔ اے حبیب تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فضیلت سے مراد یہاں پر نبوت کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ نبوت عطا فرمانے کا اختیار پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہودی ایک تو آپس میں سازشیں بناتے رہتے تھے، اور دوسرا ایک دوسرے سے یہ کہتے تھے کہ صرف اسی کا یقین کرو، اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو، اور اس بات پر ہرگز یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسی ہدایت، دین، کتاب و حکمت اور شرافت و فضیلت مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے۔ یہودیوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل ہی کو ملی ہے، بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل ہی کو ملی ہے، اور انہی کو مل سکتی ہے، بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو نبوت نہیں مل سکتی۔ یہ ان کا اپنا خود کا بنایا ہوا عقیدہ تھا، جبکہ کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اس عقیدے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ من گھڑت بات تھی ان کی، اپنی طرف سے انہوں نے بنا لیا تھا۔ جبکہ بنی اسرائیل، ابھی آپ خود سوچیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ اپنی عوام کو دھوکہ دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنی اسرائیل میں سے نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتے، معاذ اللہ۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بنا لیا۔
اور یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ماننا تھا کہ نبی ہو سکتا ہے تو بنی اسرائیل میں سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو ان سے یہ سوال کیا جائے، ان پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام ہوئے تھے کیا وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے؟ بھائی بنی اسرائیل کا سلسلہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، تو اس سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں یقیناً ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی بنی اسرائیل کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، بنی اسرائیل کے علاوہ دوسری کسی قوم میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے بنی اسماعیل میں تشریف لائے، تو ان لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ یہودی اس بہانے سے لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے، کیونکہ دوسری کوئی دلیل تو تھی نہیں ان کے پاس، دوسری کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے، تو اس بات کو ان لوگوں نے بہانہ بنایا۔ یوں ہی ان کے علماء کا یہ کہنا تھا کہ تم زبان سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لینا مگر دل سے نہ کرنا۔ یہودیوں کے یہ دعوے جو تھے وہ سراسر جھوٹے تھے کہ نبوت ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اس بات کا ذکر کسی آسمانی کتاب میں نہیں تھا۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یعنی وہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں بھی نبوت عطا فرما سکتا ہے اور بنی اسماعیل میں بھی نبوت عطا فرما سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید نہ لگائی تم لگانے والے کون ہوتے ہو؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی قید بیان کی کہ نبوت بنی اسرائیل ہی کو دوں گا، بنی اسرائیل ہی میں نبی بناؤں گا، ایسی کوئی قید کہیں پر نہیں ہے۔ تو پھر یہ یہودی کون ہوتے ہیں ایسی قید لگانے والے؟ نبوت اللہ فرماتا ہے کہ نبوت میرا فضل ہے، جسے چاہوں عطا کروں، میں نے اس کو بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں فرمایا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت اعمال سے نہیں ملتی، کوئی جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، کوئی جتنے چاہے اچھے کام کر لے، نیک کام کر لے تو نبی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت کو کمایا نہیں جا سکتا، نبوت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بندہ اپنے کسب سے چاہے تو حاصل کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جسے اس مرتبے کے لیے وہ چن لیتا ہے، یعنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، برے اخلاق سے بچا کر رکھتا ہے، اور اس کے اندر کوئی جسمانی خرابی بھی نہیں ہوتی۔ وہ پھر ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، تاکہ نبوت جب وہ لوگوں کے سامنے نبی ہونے کا اعلان کرے تو کسی کو کسی بھی طرح کا اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، نہ ان کے اخلاق کے تعلق سے، نہ ان کے اعمال کے تعلق سے، نہ ان کی جسمانی بیماری وغیرہ کے تعلق سے بھی کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو نبوت کے مرتبے کے لیے چن لیتا ہے اور پھر ان کی ایسی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سب سے بہترین لوگ ہوا کرتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی۔ اسی وجہ سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 74 میں، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی نبوت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت اور رسالت کے ساتھ جسے چاہے خاص فرما لیتا ہے، اور نبوت جس کو ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہی سے ملتی ہے، اس کے کرم ہی سے ملتی ہے۔ اس میں ذاتی استحقاق کا دخل نہیں، یعنی ذاتی طور پر مستحق اور حقدار ہونے کا دخل نہیں۔ کوئی کتنے ہی دعوے کرتا رہے کہ میں مستحق ہوں، مجھے نبوت ملنی چاہیے، میرے اعمال بہت اچھے ہیں، لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، قوم میں میرا بہت بڑا مرتبہ ہے تو نبوت مجھے مل جانی چاہیے، یہ سوچنے سے نبوت نہیں ملتی، یا ذاتی استحقاق کی بنیاد پر بھی نبوت نہیں ملتی۔ یہ تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ نبوت کا دروازہ بند فرما دیا تو اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. حضور آخری نبی ہیں، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور ضروریات دین میں شامل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، حضور کو آخری نبی ماننا، یہ ضروریات دین میں شامل ہے. اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. تو بہرحال یہاں پر آیت نمبر 74 کی تفسیر مکمل ہو گئی. آیت نمبر 75 کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.